إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ کے عنوان سے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے پہلے حصے میں بطور مقدمہ ہم نے حیات طیبہ کا معنی کیا ہے، طیب کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کا معنی کیا ہے، نفس کو گندگی سے پاک کرنا، برائیوں سے پاک کرنا، عیوب سے نقائص سے پاک کرنا اور خوبیوں سے آراستہ کرنا، بھلائیاں اپنے اندر پیدا کرنا اور برائیاں اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا. اس تعلق سے بہت ساری باتیں دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. اب ہم اپنے کورس کا وہ حصہ شروع کریں گے جو اوصاف ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ اس کی زندگی اچھی بنے، اور کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی بن سکے. ان تمام چیزوں میں جو ایک مومن کو جن کا لحاظ کرنا چاہیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان میں سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے. ایک انسان کے لیے زندگی میں قیمتی بننے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا مقصود اللہ ہو. اپنے دل کی اصلاح کرنا، اپنے مقصود کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنا، اپنی منزل طے کرنے کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنا، یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے. انسان قابل قدر تب بنتا ہے جب اس کا مقصود اعلیٰ ہو اور اس کی کوشش صحیح ہو. انسان یا تو مقصد طے کرنے میں غلطی کرتا ہے یا پھر اس مقصد تک پہنچنے میں جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ غلط ہوتا ہے. لہٰذا ان دو چیزوں کا صحیح کرنا انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. زندگی میں سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان مخلوق پر خالق کو ترجیح دے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے. انسان کی عقل مندی اس کی ترجیحات سے معلوم ہوتی ہے. ایک انسان کتنا عقل مند ہے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں پرائرٹیز کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں چیزوں سے زیادہ چیزوں کے بنانے والے اللہ کی قدر ہو، اللہ کا مقام. وہ چیزوں کو پانے کی لالچ سے زیادہ اللہ کو پانے کی چاہت رکھتا ہو. اس کی کوششوں کا منتہا
دنیا کی کامیابی نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، بلکہ آخرت کی کامیابی کا شوق اس کے دل پر اتنا غالب ہو کہ آخرت کی خاطر اگر دنیا میں نقصان اٹھانا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے اگر موقع آ جائے کہ دنیا کی ناکامی پر راضی ہونا پڑے، دنیا کی محرومی پر راضی ہونا پڑے، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے۔ عقل مند آدمی وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جب انسان کا مزاج بن جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں کے باوجود اس کی زندگی اندر سے سکون اور راحت والی بن جاتی ہے۔ جب انسان کا مقصود اللہ ہو جائے، جب انسان کی چاہت آخرت کی کامیابی ہو جائے تو اس کی زندگی میں ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی بے چینی کی بجائے دل میں قرار اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں، اللہ کو پانے والا چیزوں کو کھونے میں کوئی بڑی دشواری محسوس نہیں کرتا ہے۔ لہذا ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو اپنے مقاصد کو صحیح کرے، اس کے گول صحیح ہونا چاہیے، اس کا مقصود صحیح ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مقصد سے پہچانا جاتا ہے کہ واقعی یہ کتنا قابل قدر ہے۔ لہذا اچھی زندگی جینے کے لیے اپنے ارادوں کی، اپنی نیتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کا رخ اس کا مقصد طے کرتا ہے۔ جیسا مقصود انسان کا ہوتا ہے اسی راستے پر اس کی زندگی دوڑ پڑتی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری چاہت کیا ہے؟ کیا ہے جو ہم کو پانا ہی ہے؟ کیا ہے جو ہم کھو نہیں سکتے؟ اپنے دل میں جھانک کے ہم کو خود اس کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری چاہت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، چاہے طلب علم ہو، چاہے عبادات ہوں، چاہے مخلوق کی خدمت ہو، لوگوں کو کھلانا پلانا لباس دینا ان کے کام آنا ہو، حتیٰ کہ اپنی ذاتی ضرورتوں میں اور دنیوی ذمہ داریوں میں بھی انسان اپنے دل کو صحیح کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اچھی نیت کے ذریعے سے عادات کو بھی حسنات میں تبدیل کرے۔ اگر نیت کا بگاڑ زندگی میں ہو تو بڑے کام بھی بے قیمت ہو جاتے ہیں، اور اگر نیت کا سدھار زندگی میں ہو تو چھوٹے کام بھی بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ نیت عمل کو قیمتی بناتی ہے، اچھی نیت، اور بری نیت بڑے سے بڑے عمل کو بھی بے قیمت کر دیتی ہے۔ لہذا دیکھنے کے اعتبار سے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نیکی کتنی بڑی ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے والے کی نیت کتنی بڑی ہے۔ گھٹیا نیت اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کو بھی کمتر بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان کے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا ہم چاہے کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، ہماری نیت ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے، ہمارے مقاصد اعلیٰ ہونے چاہیے، ہم گھٹیا اور کمتر پر راضی نہ ہوں۔ ہماری چاہت
ہماری طلب اعلیٰ ہو. اور یہ ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صرف اللہ کو پانے کی چاہت رکھتا ہو. مجھے اللہ چاہیے، مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا ملے نہ ملے، یہاں کا عہدہ، یہاں کی شہرت، یہاں کا فائدہ، یہاں کا مقام، لوگ مجھے پسند کریں نہ کریں، میرا نام ہو نہ ہو، مجھے دنیا میں انعام ملے نہ ملے، اللہ کے ہاں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ مجھے انعام دے میری نیکیوں پر. مجھے دنیا میں نہیں چاہیے. میں اپنی نیکیوں کو بیچ کے دنیا میں شہرت اور منفعت نہیں پانا چاہتا. یہ مزاج ایک مومن کا ہونا چاہیے. میرا بدلہ اللہ کے پاس ہے، میں اللہ سے چاہتا ہوں. دل بھر کے یہ بات انسان کے اندر ہو، کھلے دل سے انسان ان جذبات کے ساتھ جی رہا ہو، ایسا آدمی طاقتور ہوتا ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، کوئی دبا نہیں سکتا ہے. آج آپ دیکھیں، آدمی سیاست میں اترتا ہے قوم کی خدمت کے لیے، کچھ وقت کے بعد دنیوی فائدے، عہدے کی چاہت، عہدے پر برقرار رہنا یا آگے ترقی کرنا اس انسان کو بگاڑ دیتا ہے. وہی انسان جو قوم کی خدمت کے لیے نکلا تھا، اب وہ اپنا تاج محل تعمیر کرنے میں لگ جاتا ہے. قوم کی تعمیر کا خواب دکھانے والا اپنی ذاتی زندگی میں اپنے فیوچر کی تعمیر کے خواب میں مگن ہو کر رہ جاتا ہے، قوم کو بھول جاتا ہے. عبادتی کام کرنے والا شروعات میں اچھی نیت ہوتی ہے، درمیان میں جب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور دوسروں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، انہی کی تعریف اور انہی کے دل میں جگہ بنانے میں لگ جاتا ہے. لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش میں اللہ کے ہاں مقام اور جگہ بنانے سے محروم ہو جاتا ہے. کیا فائدہ؟ فقیروں کے درمیان جگہ مل جائے اور رب العالمین کے ہاں مقام نہ ملے، محروم ہے. اچھی زندگی شروع ہوتی ہے اچھے مقاصد اور اچھی نیتوں سے. لہذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح سے شروعات کرنی چاہیے. تو چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا مطلوب کیا ہے؟ انسان کا مطلوب بتاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے. کسی بچے سے آپ پوچھیں بیٹا کیا چاہیے تم کو، وہ وہاں تک ہی سوچ پاتا ہے جہاں اس کا لیول ہے. کیا چاہیے بتا، جو چاہیے ملے گا. ایک چھوٹی سی کھلونے والی موٹر کار چاہیے اور ایک چاکلیٹ کا ڈبہ چاہیے، بس. کیونکہ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کو معلوم ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے. اس کا دائرہ بہت تنگ ہے، وہ اتنا ہی مانگتا ہے جتنا اس کی عقل اس کو لے جاتی ہے. مومن اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا ہے. مجھے اللہ چاہیے. اس کی مثال ایک بادشاہ کے دربار میں کسی دن بادشاہ نے کہا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کو ملے گی. دربار میں لوگ دوڑ پڑے، کوئی سونے کی کرسی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو کوئی زیورات پہ، کوئی کسی اور چیز پر. بادشاہ کے بغل میں بازو میں غلام کھڑا ہے خدمت کے لیے. بادشاہ کہا یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے، تم بھی رکھو کسی چیز پر ہاتھ، تم کو بھی ملے گی. غلام نے سیدھے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ آپ مل گئے تو سب مل جاتا. لوگ چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ لیا.
لوگوں کو چیزیں ملیں گی، مجھے آپ مل گئے، سب مل گیا۔ اس غلام کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اکثر ہم لوگوں میں سے بہتوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ اگر مل گیا سب مل جائے گا، سب کچھ پا کر اللہ کو کھونا محرومی ہے، سب کچھ کھو کر اللہ کو پانا یہ یافت ہے، اس کو پانا کہتے ہیں۔ سب کچھ کھو کے اللہ کو پانا، کچھ نہیں کھویا تو نہیں، اگر اللہ کو پایا۔ اچھی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کا مطلوب صرف اور صرف اللہ ہو، مجھے اللہ چاہیے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو، اللہ کا انعام مجھے نصیب ہو، اللہ کی رضا مجھے چاہیے۔ دنیا کے انعامات، دنیا کی شہرت، دنیا کا مقام، دنیا کا فائدہ، دنیا کی چیزیں اللہ کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے۔ چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو، نیت خراب تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، عمل رد ہو جائے گا۔ چاہے نماز ہو، حج ہو، دین کی خدمت ہو، عمل رد ہو جائے گا۔ کیوں؟ نیت اچھی نہیں تھی، خالص نہیں تھی۔ اور اگر نیت اچھی تھی، چھوٹا عمل بھی ہوگا، اگر صحیح عمل تھا لیکن چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے اس کو اس کی نیت کے بقدر اجر دے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ معلوم ہوا کہ لوگ عمل میں ہو سکتا ہے ایک ہی عمل سب کر رہے ہوں، مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہیں لیکن نیتوں کا فرق ہے۔ دینی درس کے لیے سبھی آئے ہیں لیکن نیتوں کا فرق ہے۔ حج کے سفر میں سب ہیں، عرفات میں جمع ہیں، طواف کر رہے ہیں، نیتوں کا فرق ہے۔ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن نیتوں کے فرق کی وجہ سے اجر میں فرق ہو جاتا ہے، بلکہ قبولیت اور رد کا معاملہ بدل جاتا ہے، کسی کا عمل قبول، کسی کا رد۔ طواف کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب ملے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے مجھے اپنے گھر سے قریب کیا، یہ توفیق دی، اتنی دور سے میں چل کے آیا، تیرا گھر اتنا قریب ہے کہ میں اس کے پاس موجود ہوں، طواف کر رہا ہوں، اے اللہ تو اپنا قرب مجھے دے دے۔ جیسے تیرے گھر سے تو نے قریب کیا، مجھے تیرا قرب بھی نصیب فرما۔ آدمی کا دل اللہ کی طرف ہے، اور دوسرا وہی آدمی اسی مطاف میں طواف کر رہا ہے اور موبائل فون لیے فیس بک پر اس کو لائیو کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور لائک کریں اس کو۔ اس کی چاہت کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ دونوں مطاف میں ہیں، لیکن دونوں میں کون اللہ سے قریب ہے، کون اللہ سے دور ہے؟ غور کریں۔ وہ لوگوں سے قریب ہے، اللہ سے دور ہو گیا، اس کا دھیان طلب لوگ ہیں، لوگوں کی طرف اس کا دھیان ہے، اللہ کی طرف نہیں۔
یہ مطاف میں اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ لوگوں سے قریب ہونے کے باوجود بھیڑ میں ہیں، چلنا بھی مشکل، اتنا قریب لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے دور ہے، اللہ سے قریب ہے، اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ اچھی زندگی کا اعلیٰ مرتبہ انسان کو تب نصیب ہوتا ہے جب اس کا دل اللہ سے متعلق ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طلب مخلوق نہیں بلکہ خالق ہوتی ہے۔ مجھے میرا رب مل جائے، ساری زندگی کا حاصل، ساری زندگی کا مقصود و مطلوب اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے کمتر پر کیسے راضی ہوتا ہے؟ جو جانتا ہے کہ اللہ کیسا ہے وہ اللہ کی بجائے کسی اور چیز پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اپنی نیکیوں کے بدلے کسی اور کی رضا پر کیسے راضی ہو سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے؟ پتہ چلا اس کو معلوم ہی نہیں اللہ کی رضا کیا ہے، پتہ چلا اس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ جس کے نزدیک اللہ کا مقام، اللہ سب سے بڑا ہو، جو مانتا ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، جو مانتا ہو کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ کی بجائے کسی اور پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی معرفت کا خلل، اللہ کی پہچان میں کھوٹ ہی اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کی بجائے کسی اور پر انسان کو مطمئن کر دیتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یہ دو الگ جملے ہیں۔ پہلے میں عمل کی قبول و رد کا بیان ہے، اس کا پیمانہ ہے، اور دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے، پھر کبھی عمل کا موقع نہیں ملے تب بھی نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ کبھی انسان کی نیت سچی ہوتی ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے مجبوری کی وجہ سے، لیکن سچی نیت کی وجہ سے اس کو صرف نیت کی بنیاد پر بھی اجر مل جاتا ہے۔ یہ دوسرے حصے میں ہے۔ پہلا حصہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، عمل بڑا ہوتا ہے، عمل کر کے بھی کچھ نہیں ملتا ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے، کرائیٹیریا نیت ہے، اور ہر آدمی کے نامہ اعمال میں وہی ثبت ہوگا جس کی اس کی نیت تھی، اس کو کیا چاہیے تھا۔ جو چاہت تھی وہی لکھا جائے گا۔ شہرت چاہت تھی، دنیا کا فائدہ چاہت تھی، دنیا مل جائے، دنیا میں مقام مل جائے، لوگوں کے دلوں پر راج ہو، لوگوں کی تعریف کے لگاتار بارش کی طرح تعریف ہو، لوگوں کے لائکس ملیں، سبسکرائبر ملیں، نام ہو جائے، سب کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ چاہت یہ تھی کہ دنیا ملے، وہی لکھا جائے گا اس کو کیا چاہیے تھا۔ اس کو اللہ نہیں چاہیے تھا، اس کو کچھ اور چاہیے تھا۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے، اور حیات طیبہ کی شروعات نیت خالصہ سے ہوتی ہے۔ اچھی زندگی کی شروعات اچھے مقصد سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ ترین مقصد انسان کا جب ہوتا ہے تو زندگی اسی رخ پر دوڑ پڑتی ہے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو صحیح کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے۔ نیت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، النیات جمع نیہ وہی القصد۔ نیات پلورل ہے، جمع ہے،
اس کا واحد سنگولر کیا ہے؟ نیہ. انما الاعمال بالنیات جو کہا گیا وہ جمع ہے. اعمال بھی عمل کی جمع ہے. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. معلوم ہوا کہ ہر عمل کے لیے اس کی نیت ضروری ہے. نماز ہے، روزہ ہے، پھر دو الگ الگ روزے ہیں، دو الگ الگ نمازیں ہیں. ہر نماز کے لیے، ہر روزے کے لیے اس کی اپنی نیت ضروری ہے. النیات جمع نیہ وہی القصد. نیت قصد کو کہتے ہیں، یعنی ارادے کو، انٹینشن. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى اللہ تعالی. شریعت میں نیت اس پکے ارادے کو کہتے ہیں جو انسان بطور عبادت کرتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جو عبادتی عمل بندہ کرتا ہے پکی نیت کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ڈگمگ نیت کے ساتھ نہیں، پکی نیت کے ساتھ جو کرتا ہے اسے نیت کہتے ہیں، ارادے کو نیت کہتے ہیں. وَمَحَلُّهَا الْقَلْبِ. اور کہتے ہیں کہ نیت کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے. فَهِيَ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْجَوَارِحِ بِهَا. اور نیت دل کے عمل کا نام ہے اور جوارح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی انسان کی نیت کا اس کی زبان سے کوئی تعلق نہیں کہ انسان زبان سے کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، اس کا کوئی تعلق نہیں زبان سے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بہت سے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھیے بغیر نیت کی تو نماز نہیں ہوتی ہے. پھر وضو میں آپ نے ایسا کہا تھا، وضو کے لیے بھی تو نیت چاہیے کہ میں نیت کرتی ہوں وضو کی. زبان سے کوئی کہتا ہے نہیں. جیسے نماز دینی عمل ہے، وضو بھی دینی عمل ہے، غسل دینی عمل ہے، مسجد کے لیے جانا دینی عمل ہے، حج کے لیے جانا دینی عمل ہے. کیا کوئی کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، دروازے میں کھڑے ہو کے بولتا ہے؟ نہیں. صدقہ دینی عمل ہے. کیا صدقہ دیتے وقت انسان فقیر کے ہاتھ میں پیسے رکھنے سے پہلے کہتا ہے میں 100 روپے دیتا ہوں، 5 روپے، 10 روپے دیتا ہوں غریب کو، فقیر کو، اللہ کے لیے؟ بولتا ہے نہیں. پھر نماز میں کیوں؟ یہ رسم و رواج ہے جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں جب انسان کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے وہی نیت ہے. تو کہا کہ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبِ فَهِيَ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْجَوَارِحِ بِهَا. یہ قلبی عمل ہے اور جوارح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شرح الاربعین النوویہ میں یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے. یعنی امام النووی کی جو 40 حدیثیں ہیں اس کی تشریح میں پہلی حدیث کے ضمن میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. نیت کے بارے میں جاننا ضروری کہ نیت کا واقعی مقصد کیا ہے، نیت کیوں. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالنِّيَّةُ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ تَقَعُ بِمَعْنَيَيْن. علماء کے کلام میں نیت 2 معنی میں آتی ہے. احدها بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا. نیت کا کیا فائدہ ہے، کیوں نیت، اور اس کا مقصد کیا ہے. ایک عبادت اور دوسری عبادت میں تمییز کے لیے، ڈفرینشیشن کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں ظہر کی نماز کتنی ہے، 4 رکعت فرض نماز، اور عصر کی وہ بھی 4. بلکہ اس سے آگے آپ جائیں
فجر کی نماز، ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، پہلے 2 سنت پڑھے گی، اس کے بعد میں 2 فرض پڑھے گی. سنت بھی 2 رکعت ہے اور فرض بھی 2 رکعت ہے. اب اس سے فریضہ ساقط ہوا یا نہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی نیت کی بنیاد پر. اگر اس نے 2 سنت پڑھی ہے تو ابھی فرض باقی ہے، 2 رکعت اور پڑھنی ہے. اور اگر اس نے پہلے ہی فرض کی نیت کر لی تھی، بھول گئی سنت پڑھنی یا جلدی پڑھنا تھا، اس کو وقت کم تھا، تو اب جو 2 رکعت پڑھی ہیں وہ فجر کی سنت ہے یا فرض ہے، کون طے کرے گا؟ اس کی نیت. تو فرض اور سنت میں عبادات میں فرق کرنے کے لیے یا ظہر کی 4 ہیں یا عصر کی 4 ہے، یا اگر سفر میں ہے اور جمع کر رہی ہے نمازیں، قصر کر رہی ہے 2 اور 2 ایک ساتھ پڑھ رہی ہے، ظہر کی عصر کی، تو اب سفر میں جمع جائز ہے، لیکن 2 جو پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو یہ طے کون کرے گا؟ اس کی نیت. اس نے کس ارادے سے نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی یا عصر کی پڑھی، فجر کی سنت پڑھی یا اس نے فجر کی فرض پڑھی، اس کی نیت سے فرق ہوتا ہے. تو مختلف عبادتوں میں خصوصاً عبادات ایک جیسی ہوں، ایک ہی جنس کی ہوں، تو ایسی صورت میں ان عبادات میں فرق ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر. احدها بمعنى تمییز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره. رمضان کے روزے اور دوسرے روزوں میں فرق کیسے ہوگا؟ نیت کی وجہ سے. جیسے ایک عورت ہے، رمضان کے روزوں میں سے کچھ روزے اس کے رہ گئے تھے، اب رمضان کے بعد جب وہ روزے رکھ رہی ہے تو اس کی نیت شوال کے روزوں کی ہے یا قضا ہے رمضان کی، کیسے طے ہوگا؟ اس کی نیت کی وجہ سے. تو نیت عبادت کے مراتب اور اس کی قسموں میں تمییز کے لیے، سپریشن کے لیے، ڈفرینشیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ عبادات میں فرق ہوتا ہے اس سے. تو کیا ادا ہوا اور کیا باقی ہے، نیت کی بنیاد پر طے ہوگا. او تمییز العبادات من العادات، اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ عبادات اور عادات میں فرق کرنے کے لیے. کتمییز الغسل من الجنابۃ من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آدمی دینی عمل کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو سے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں. لیکن ایک انسان آفس سے آیا، اس نے کلی کی، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، اور سر پہ دھول لگی ہوئی تھی تو اس نے ہاتھ پھیر دیا تاکہ سر کی دھول بھی نکل جائے، آ کے تولیے سے پونچھ لیا. کیا اس کو وضو کا ثواب ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی. اس کی نیت یہ تھی کہ بس مجھ کو ابھی آفس سے آیا ہوں، ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں اور کھانا کھانا ہے مجھ کو. تو اس کا وضو ہوا یا نہیں؟ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس نے چہرہ دھویا، اس نے کلی کی، اس نے ناک میں پانی ڈالا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، سر پہ سے ہاتھ پھیر لیا، سب کچھ کیا، لیکن نیت وضو کی تھی ہی نہیں اس کی. وہ تو بس فریش ہونے کے لیے ہاتھ منہ دھو کر آیا ہے. کیا اس کے گناہ جھڑیں گے؟ نہیں. کیوں؟ صرف نیت کی وجہ سے. اس کی نیت وضو کی ہوتی تو اس کے گناہ اس کے قطروں کے ساتھ جھڑتے، لیکن چونکہ نیت نہیں تھی، صرف فریش ہونے کے لیے اس نے ہاتھ منہ دھویا ہے، یہ وضو نہیں ہوا، اور اس پر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ صرف دھونے سے وضو نہیں ہوتا ہے، نیت ضروری ہے. تو عادات کا مطلب ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کچھ کرنا،
لیکن عادات نیکیاں بن جاتی ہیں جب نیت اچھی ہو. عبادات اور عادات میں تمیز نیت کے ذریعے ہوتی ہے. یہ وضو ہے، یہ ہاتھ پاؤں دھونا ہے، فرق کون کرے گا؟ نیت. کہتے ہیں کہ تمیز الغسل من الجنابۃ من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك، کہ ایک انسان نہا رہا ہے، غسل لے رہا ہے، جنابت کا غسل ہے یا بس ایسے ہی نہا رہا ہے، اس کی نیت سے طے ہوگا کہ وہ کیوں نہا رہا ہے. فریش ہونے کے لیے، صاف ستھرا ہونے کے لیے، یا پاک ہونے کے لیے کہ مجھے جانا ہے، نکاح میں جانا ہے فلاں کے، تھوڑا نہا لیتا ہوں، دھول مٹی نکل جائے گی، صاف ہو جاؤں گا. صاف ہونے کے لیے ہے یا پاک ہونے کے لیے ہے؟ اگر نیت پاک ہونے کی تھی، جنابت کی حالت میں تھا ہو، تب تو پاک ہوگا. لیکن نیت اگر نہیں تھی غسل کی تو پاک نہیں ہوگا. دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں جنابت سے. اگر ارادہ نہیں ہے تو بس وہ نہانا ہوا، پانی اوپر سے ڈال لیا، غسل نہیں ہوا. لہذا یہ ایک بات نیت کے بارے میں ہے کہ تفریق کے لیے ہے، دو عبادتوں میں یا عبادت اور عادت میں، یہ ایک ہوا. دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا مقصد کیا ہے؟ والمعنى الثاني بمعنى تمییز المقصود بالعمل. دوسرا معنی یہ ہے کہ نیت فرق کرتی ہے کہ انسان کا مقصود کیا تھا اس عمل سے. دو لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. وَهَلْ هُوَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَمْ غَيْرِهِ أَمِ اللَّهُ وَغَيْرُهُ، کہ وہ جو عمل اس نے کیا ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا، یا پھر خالص اللہ کے لیے تھا، یا اللہ اور اس کے ساتھ دوسرے کے لیے بھی تھا. عمل کس کے لیے تھا؟ تو نیت یہ طے کرتی ہے کہ آدمی نے عمل کس کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے، آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے، اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے یا لوگوں کے ہاں مقام بنانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے یا دنیا میں اپنا کریئر بنانے کے لیے. دین کا کام اس نے کیوں کیا؟ تو انسان کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، یہ بھی نیت سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ نیت کا مقصد ہے. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. اچھی نیت کیوں؟ اگر آپ کو اچھی زندگی جینا ہے، دیکھیے انسان کا وجود، حقیقی وجود دل کی سطح پر ہوتا ہے. آپ کیا ہیں آپ کو اندر سے معلوم ہوتا ہے. بچپن میں آپ کچھ تھے، جوانی میں، بڑھاپے میں، انسان میں تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے. اچھی نیت کے انسان کی زندگی میں کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو محض نیت پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے حسنات اور سیئات کو لکھ دیا. نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اللہ نے طے کر دیا، لکھ دیا اس کو. ثم بین ذلک، پھر اس کے بعد بندوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا کہ کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے. فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنة کاملہ.
تو جب کوئی بندہ کسی نیکی کی نیت کرے لیکن وہ نیکی نہ کر پائے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ آدمی نے نیت کی کہ میں صدقہ کروں گا، لیکن مسجد سے نکلا، نیت کے ساتھ نکلا کہ جو بھی غریب فقیر ہوں گے ان کو میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کروں گا، لیکن باہر نکلا تو فون آ گیا، گھر سے فون آ گیا اور بھول گیا اور چلا گیا۔ اس کی نیت صدقے کی تھی لیکن وہ صدقہ نہیں کر پایا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، جو کسی نیکی کی نیت کرے لیکن وہ نیکی نہ کر پائے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، اگر وہ نیت کرے بھی اور اس کے بعد عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی صرف نیت پر ایک نیکی ملتی ہے، آدمی عمل کرے یا نہ کرے۔ یہ نوافل کے بارے میں ہے۔ فرائض کے بارے میں آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے فجر کی نیت کی لیکن پڑھوں گا نہیں تو بھی نیکی مل جائے گی، نہیں، فرض ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے بہت ساری نیکیاں ہیں جو لازم نہیں ہے، اس پر نیت کی اور نہیں کیا، سچی نیت اگر تھی، بعد میں کسی وجہ سے اس نے اس نیکی کو نہیں کیا یا نہیں کر پایا، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچی نیت کی تھی۔ لیکن نیت کرنے کے بعد اگر وہ نیکی کر بھی لیتا ہے تو اب اس نے اور زیادہ کام کر لیا، اب اس کو صرف ایک نیکی نہیں ملتی ہے بلکہ 10 نیکیوں سے لے کر اس کی نیت اور اس کے عمل کی قوت کی وجہ سے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ گنا اس کو ملتا ہے، 700 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کا عمل ہر ایک کو برابر ثواب نہیں ملتا ہے، کسی کو صرف 10 گنا ملتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو 700، بلکہ بعض لوگ اتنی اونچی نیکی کرتے ہیں، اتنے اچھے سے اس نیکی کو کرتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے، کئی گنا، 700 سے بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیے نیکی ایک ہی ہے، لیکن عمل کرنے والے کی نیت اور اس عمل کی قوت، اللہ کی یاد، اللہ کا خشوع، اخلاص، یہ ساری چیزیں جمع ہو کر نیکی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ صرف نیکی کی نیت بھی نیکی ہے اور اس پر بھی ثواب ملتا ہے، تو کیوں نہ آدمی نیت کرے؟ بلکہ اچھی نیت کی وجہ سے انسان کی عادات، اس کی ضروریات بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سألت معاذا کیف تقرأ انت، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کیسے قرأت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کیسے؟ صحابہ اپنے اپنے گھروں میں رات میں یا دوسرے اوقات میں قرآن پڑھتے تھے، خاص کر کے رات کا وقت ان کا تھا جس میں وہ تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، عبادت کرتے اللہ کی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیف تقرأ انت؟ قال اقرأ وانام ثم اقوم، کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اس کے بعد قیام اللیل کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ فأتقوى بنومتي على قومتي، یعنی پہلے حصے میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کے بعد سو جاتا ہوں، اور رات کے بعد کے حصے میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں۔ فأتقوى بنومتي على قومتي،
تو میں اپنے سونے کے ذریعے سے پھر بعد میں اٹھ کر جاگنے میں مدد حاصل کرتا ہوں۔ جب سو جاتا ہوں شروع میں تو یہ سونا میرے لیے ذریعہ بنتا ہے بعد میں اٹھ کر نماز پڑھنے کا، اس میں مجھ کو مدد ملتی ہے سونے سے۔ ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی، پھر میں اپنے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے میں اپنے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ یعنی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سونے پر بھی مجھ کو ثواب دے گا جیسے مجھے نماز پڑھنے پر اللہ ثواب دے گا۔ سونے پر ثواب کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سونا ایک اونچے مقصد کے لیے ہے۔ اگر میں شروع رات میں سو جاؤں گا تو بعد میں اٹھنا آسان ہوگا، اگر شروع میں جاگتا رہوں گا بعد میں نیند آئے گی اور تہجد نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو میرا سونا ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہے، اس کا مقصد اونچا ہے، اچھی نیت سے میں سو رہا ہوں تو اس پر بھی مجھ کو ثواب ملے گا، کیونکہ میری نیت تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے کی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اچھی نیت کے ذریعے سے اپنے عمل کو اونچا کرنا۔ ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی، امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، مجھے اللہ سے میرے سونے پر بھی ویسی امید ہے ثواب کی جیسے میرے قیام اللیل پر ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اپنے دنیاوی کام کاج پر بھی اجر و ثواب کی نیت کر سکتے ہیں اگر اس کی نیت اچھی ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں خواتین کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، سحری ہے، افطار ہے، اس کے لیے کھانا بنانا ہے، اور مختلف قسم کے کھانے گھروں میں عموماً بنتے ہیں، اور روزہ رکھ کے عورتیں محنت کرتی ہیں۔ اب بس یہ رواج ہے، کرنا پڑتا ہے بھائی۔ اگر ایسی نیت ہے تو واقعی ثواب کیسے ملے گا؟ سب کرتے ہیں، ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اس پر نیت رکھے کہ میں یہ سحری بنا رہی ہوں، اس کے لیے جو بھی کھانا بنا رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری میں برکت ہے، یا فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ کہ سحری کے عمل میں برکت ہے۔ اب میں یہ سحری کا کھانا بنا رہی ہوں، یہ جب سب لوگ کھائیں گے تو اس کے ذریعے سے ان کو قوت ملے گی، ان کا روزہ ٹھیک ٹھاک گزرے گا، اور اگر قوت نہیں رہے گی نہ ٹھیک سے نماز پڑھ پائیں گے، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ کچھ اور، بلکہ دن بھر سوتے رہیں گے کیونکہ قوت نہیں رہے گی ان لوگوں کے پاس۔ تو گھر والے اگر سحری کریں گے دن بھر روزے کی قوت رہے گی، اور دیکھو سحری کرنا خود ایک نیکی ہے، تو میں اس نیکی میں ان کی مدد کر رہی ہوں۔ یہ خود تو نہیں بنا سکتے ہیں، میں بنا کے ان کو کھلا رہی ہوں تاکہ وہ اس نیکی کو کریں۔ اب اس نے کتنی بڑی نیت کی ہے۔ رسمی طور پر عمل کرنا، رسمی طور پر بلا سوچے سمجھے عمل کرنا ثواب سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن وہی عمل اگر اعلیٰ نیت کے ساتھ میں اگر انسان کرے تو اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ویسی جیسے ایک انسان بازار سے، ایک عورت بازار سے جا کے چھری خرید کے لائی، کیوں؟ تاکہ اس چھری کے ذریعے سے وہ پھل جو ہے کاٹ کر مہمانوں کو کھلائے۔ دیکھیے اب اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہی چھری ایک دوسرا آدمی خرید رہا ہے تاکہ کسی کو دکھا کے اس سے پیسے چھین لے۔ چھری اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن لینے والا، خریدنے والا، اس کی نیت الگ ہے۔ ایک مہمانوں کے لیے اس کو لے رہا ہے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، اور ایک دوسروں کو ڈرانے کے لیے اس کو خرید رہا ہے۔ تو انسان کی نیت کی وجہ سے اس کے عمل کا لیول یا اس کے عمل کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اچھی نیت سے حاجات بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ضرورت پر بھی، سونے پر بھی ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ وہ سونا ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہے۔
بلکہ بعض اوقات عذر کی وجہ سے ایک انسان نیت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو نیکیوں کی نیت کرے، بعد میں جب موقع آئے گا کریں گے، ہو سکتا ہے موقع نہ بھی آئے، لیکن انسان نیت کی وجہ سے ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہم نیت کرنے میں کنجوس ثابت ہوتے ہیں، کہاں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا، نیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ کاش کہ نیت کرتا آدمی، اگر عمل کی توفیق نہیں بھی ملتی تب بھی نیت کا ثواب ملتا۔ سچی نیت کر کے سوئے کہ تہجد کو اٹھوں گی، اگر نیت سچی ہے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، چاہے آنکھ کھلے نہ کھلے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کہاں ہے کو نیت کریں گے، کہاں اٹھتے ہیں ہم لوگ۔ نیت تو کریں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه۔ جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت تھی کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے گا یا پڑھے گی، پھر آنکھ لگ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا اور تہجد کا وہ ختم، کتب لہ ما نوی، جو نیت اس نے کی تھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی۔ کتب لہ ما نوی، اس نے نیت کی تھی تہجد کی، اس کی نیت سچی تھی، لکھ دیا جاتا ہے نامہ اعمال میں، اس کو وہ ثواب ملتا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور پھر نیند کا کیا، وہ تو سویا رات بھر، تو کہا کہ اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے گفٹ ہے۔ وہ سویا بھی اور ثواب حاصل بھی کیا، سو کر بھی تہجد کا ثواب ملا، کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ دیکھیے یہ نیت کی طاقت ہے، انسان اپنے ارادوں سے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ اچھے ارادے سے انسان کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے، برے ارادوں سے انسان کی سوچ اور اس کی زندگی بری بنتی ہے۔ جیسے ارادے ہوتے ہیں دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کے ارادے اچھے ہوں۔ اس حدیث کو امام النسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض اوقات انسان کی چاہت کچھ ہوتی ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 4 قسم کے لوگ کون ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ فہو یتقی فیہ ربہ، وہ اپنے مال کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، مال کو کمانے میں، خرچ کرنے میں تقوی کا راستہ اپناتا ہے، حرام طریقے سے خرچ نہیں کرتا، گناہوں میں خرچ نہیں کرتا۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اپنے مال کے ذریعے سے رشتہ داروں پر خرچ کر کے تعلقات مضبوط بناتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس بات کا یقین رکھتا ہے، یہ مان کے چلتا ہے کہ میرے مال میں اللہ کا حق ہے، مال میرا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے، تو میرے مال میں اللہ کی مرضی چلے گی، میری نہیں، میرا مال میں ویسے خرچ کروں گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، چاروں میں، 4 بندوں میں یہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے، جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی، پھر علم مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صحیح جگہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا کون؟ وَعَبْدٍ أَرَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت کا سچا ہے۔ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس اگر مال ہوتا یا مجھے مال مل جائے
تو فلاں نیک بندہ جیسا عمل کرتا ہے میں بھی ویسا کروں گا، یا میں بھی ویسا کرتا، یعنی میں بھی صدقات کرتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا، مساجد کی تعمیر، مدارس کا تعاون، غریبوں اور فقیروں کی مدد، رشتہ داروں پر خرچ، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ کرتا، اور مل جائے تو کروں گا۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کا ارادہ سچا ہے، وہ سچی نیت والا ہے، اگرچہ مال اس کے پاس نہیں لیکن اس کا ارادہ ہے کہ اگر مال آ جائے تو میں ایسا کروں گا۔ کہا کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کا معاملہ اس کی نیت ہی کے مطابق ہوگا، اور یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، پہلا اور یہ، وہ بھی خرچ کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، ہاں اس کا 10 گنا سے زیادہ بڑھے گا، اس کا نہیں، اس کو عمل کر کے ایک ثواب ملا، اس کو بغیر عمل کر کے ایک ثواب ملا، لیکن چونکہ اس نے عمل کیا تھا پہلے والے نے، کئی گنا اس کا ہوگا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، اس کا کئی گنا نہیں ہوگا، اس کو بھی وہی اجر ملے گا جو پہلے کو ملا، لیکن اس کا ملٹیپلائی ہوگا، اس کا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کا معاملہ فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہی ہوگا، اس کا شمار عمل کرنے والے میں ہوگا، اور دونوں کا اجر برابر ہے۔ تیسرا، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، وہ اپنے مال میں علم سے آزاد ہو کر تصرف کرتا ہے، مال کا استعمال اللہ والے علم کی روشنی میں نہیں ہے، حلال و حرام، صحیح غلط، تقوی، پرہیزگاری، علم اس کے پاس نہیں ہے، تو مال کا خرچ بھی اس کا اس علم کے تابع نہیں ہے۔ لا يتقی فیہ ربہ ولا یصل فیہ رحمہ ولا یعلم للہ فیہ حقا، وہ اپنے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا بھی نہیں، اور اپنے مال میں اللہ کا حق نہیں مانتا ہو، یعنی وہ یہ نہیں مانتا کہ میں مال کے استعمال میں پابند ہوں، اللہ کا حکم اس کے تابع ہوں۔ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، سارے چاروں لوگوں میں سب سے نچلے گھٹیا مرتبے پر یہ ہے، مال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ غلط نیت، غلط عمل۔ چوتھا، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آتا یا میرے پاس مال آ جائیں تو فلانا جیسا عیاشی میں، گناہوں میں خرچ کرتا ہے، میں بھی ویسے کروں گا۔ وہ دوسروں کو، مالداروں کو دیکھتا ہے، گناہ گاروں کو، اور دیکھتا ہے کہ کیسے عیاشی کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں اللہ کو بھول کے، اور ناچ گانے میں اور بے حیائی میں، جو بھی گناہ کے کاموں میں، لذتوں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، اور اگر مل جائے تو ضرور کروں گا، وہی کروں گا جو دنیا دار لوگ کر رہے ہیں۔ کہا کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ اپنی نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اور وہ گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، اور یہ مال نہیں ہے، خرچ بھی نہیں کیا، لیکن چاہت اس کی کیا ہے؟ سچی ہے، گناہ کا ارادہ پکا ہے، تو نہ کر کے بھی اسی پر مرنے کی وجہ سے توبہ نہیں کیا اس نے، زندگی بھر یہی چاہت رہی، مال آئے تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، غلط کام، اسی پر مر گیا۔ تو اس غلط نیت کی وجہ سے انجوائے تو کچھ کیا نہیں، لیکن گناہ نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ کتنا بدقسمت انسان ہے کہ گناہ کر کے انجوائے نہیں کیا دنیا میں، لیکن سزا آخرت میں ملے گی، کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور آخرت میں
اللہ کے فیصلے انسان کی نیت کے مطابق ہوں گے، اس لیے اپنی نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ اچھی نیت کے لیے عمل اگر آدمی کرے، اچھی نیت سے اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں حدیث میں آئی ہیں۔ میں ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لا یریدون بذلک الا وجہہ، ان کی نیت اس میں سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر دینی مجلس میں آتے ہیں، الا ناداہم مناد من السماء، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اس مجلس سے نکلتے وقت میں اس حال میں اس مجلس سے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، قد بدلت سیئاتکم حسنات، اور اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا، ایک ایک گناہ کے بدلے نیکی ملے گی تم کو، یعنی گناہ کے اچھا ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے تم نے ایسا عمل کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر دینی مجلس میں آئے۔ کیوں آئے؟ لا یریدون بذالک الا وجہہ، اللہ کے لیے آئے، بولنے والا بھی سننے والے بھی اللہ کے لیے آئے۔ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو مجلس سے اٹھتے وقت میں کہا جاتا ہے تمہاری مغفرت ہو گئی، بلکہ ماضی میں تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں سے بدل دیا، تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، بھرپائی ہو جائے۔ بتائیے کتنی بڑی چیز ہے یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس کتنی قیمتی ہے، نہ آنے والا کتنا محروم ہے۔ آج عام طور سے لوگوں میں مزاج جو بنا ہوا ہے، بس اپنے گھر پہ رہ کے پڑھیں گے یا ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کام ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ انسان محروم ہے، وہ بھائی وہ بہن جو دینی مجالس میں نہیں آتے وہ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہے۔ آنے والے کتنی بڑی خیر پا رہے ہیں، اگر خالص اللہ کے لیے آ رہے ہیں تو مجلس سے اٹھتے وقت ہی فرشتہ اعلان کرتا ہے اس حال میں اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کی جگہ اب نیکیاں آ گئی ہیں۔ بتائیے کوئی معمولی چیز ہے؟ کیوں بلایا جاتا ہے، کیوں دعوت دی جاتی کہ آؤ دینی مجلس میں آؤ، لیکن بعض اوقات شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ آئیں، کبھی سستی کرائے گا، کبھی کچھ عقل میں بات ڈال دے گا، یہاں رہ کے نہیں سن سکتے کیا، ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے کیا، اتنا دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے یہ، اور کتنا محروم ہے وہ انسان جو بغیر کسی عذر کے بھی نہیں آتا ہے، جس کا عذر ہے بیمار ہے یا گھر میں ذمہ داریاں ہیں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی عذر نہیں، پھر بھی دینی مجالس میں انسان نہ آئے، کتنا بڑا محروم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر دینی مجالس میں آنا چاہیے، بلکہ انسان جو گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اس میں بھی اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ۔ مردوں سے کہا گیا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اپنے گھر والوں پر جس میں تمہاری نیت اللہ کی رضا ہو، کہ میں گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، لباس کے اوپر اور بہت ساری ضروریات ہے، دواؤں پر،
اس میں اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو پانا ہو، اللہ کا دیدار ہو، الا اجرت علیہا، تمہیں اس پر اجر ملے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ بتائیے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بالعکس بھی ہے کہ بیوی بھی جو کھانا پکا کے شوہر، بچے، ساس سسر یا بھائی بہنیں جو بھی لوگ ہیں گھر کے اندر، وہ خدمت کرتی ہے گھر والوں کی، اگر اس میں اللہ کی رضا ہو، یہ نہ ہو کہ بھائی مجبوری ہے کیا کریں، ماں باپ نے باندھ دیا اس کے گلے میں، اب کرنا تو پڑے گا ورنہ طلاق دے دے گا، یا تعلقات بگڑیں گے، بس اتنا ہی۔ کاش کہ تھوڑا آگے بڑھتی تو، کاش کہ اپنی نیت کی پرواز اونچی کرتی ہے، بادلوں سے تھوڑا اور اوپر اٹھتی، کاش کہ تیری نیت یہ ہوتی کہ اللہ نے مجھ کو اس کا مکلف کیا ہے، اور اگر میں نہیں بناؤں گی کھانا تو یہ کہاں سے کھائیں گے، ان کو تو کسی کو بھی نہیں آتا بنانے، اور میں اگر ان کی خدمت کروں گی، بچوں کی، شوہر کی، ماں باپ کی، جو بھی ہیں گھر میں، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ان کے کام آنے کی وجہ سے اگر میں ان کے کام آؤں تو اللہ میرے کام آئے گا۔ اگر اس کی نیت اعلیٰ ہو، اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا، اگر اس کی نیت اونچی ہے، اس کو ویسا ثواب بھی ملے گا۔ لہٰذا ہم جو روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، بچوں کا پیشاب پاخانہ دھلانا بھی نیکی بن سکتا ہے اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ بچے مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، تو میں ان کی ذمہ داری نبھاؤں کیونکہ اللہ نے ان کو میرے حوالے کیا ہے، اللہ اس پر مجھ کو اجر دے گا، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کسی مجبوری سے نہیں، اس لیے نہیں کہ آج کر رہی ہوں تو بڑھاپے میں یہ میرے کام آئیں گے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، نہیں، آج بھی میرے لیے اللہ ہے، کل بھی اللہ ہوگا، میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ میری کمزوری کے وقت میں میرے کام آئیں، آج میں ان کی کمزوری کے وقت میں ان کے کام آ رہی ہوں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کی سے اور کیا ہوگا، تم دوسروں کے کام آؤ، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ اگر ایسی نیت ہو، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب اور مدد دونوں ہوگی۔ تو یہ اچھی نیت ہے، اچھی زندگی جینے کے لیے، حیات طیبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور جو بھی کام ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے ارادوں کو، اپنے عزائم کو بلند رکھیں، کم تر نیتوں پر راضی نہ ہوں، اللہ سے کم پر راضی نہ ہوں، اللہ کو پانے کی چاہت، اللہ کی رضا، اللہ کا انعام، آخرت کی کامیابی اپنے سامنے ہمیشہ ہم یہ رکھیں، چاہے طلب علم ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے دینی خدمت ہو، چاہے گھر والوں کی خدمت ہو، چاہے رشتہ داروں سے سلوک ہو، چاہے پاس پڑوسیوں کے ساتھ میں احسان ہو، یا غربا فقراء کی مدد ہو، چاہے وہ حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، تہجد ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، جو بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کے لیے کیا ہوا کام چھوٹا بھی اگر ہو تب بھی اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو وہ بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے، وہ آخرت میں فائدہ نہیں دیتی۔ لہٰذا اچھی زندگی، حیات طیبہ کی شروعات اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ارادوں، اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔